اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے مقدر اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھروں سے تنگ دستیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا، پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور یاد رکھیں، شب برات کی رات کے بعد جمعرات کا جو دن آئے گا وہ بڑا ہی بابرکت دن ہوگا۔ جمعہ کا دن بہت ہی عظمتوں والا دن ہوگا، کیونکہ شب برات کے فوراً بعد یہ بابرکت دنوں کی آمد ہے۔ اور ان بابرکت دنوں میں جب آپ رب کریم کے آگے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، مسائل کو حل کروانے کے لیے روئیں گے، تو اللہ کریم آپ سے بڑا خوش ہوگا، آپ سے راضی ہوگا۔ اور جس بندے سے اللہ خوش اور راضی ہو جاتا ہے، رب کریم اسے دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں سے مستفید فرماتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا وظیفہ خاص طور پر رزق اور دولت کے ساتھ منسوب ہے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی، بلکہ ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہوگی، تمام مقاصد میں کامیابی ملے گی، پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ اس عمل کی بدولت رب کریم آپ کی دنیاوی پریشانیوں کو ختم کرے گا، آپ کے دل کو سکون و اطمینان عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے، مقاصد میں کامیابیوں کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، قرضوں سے نجات پانے کے لیے، بے بہا دولت پانے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں۔ بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کروانے کے لیے، مقاصد میں کامیابیوں کے لیے اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ 3 دن، 7 دن یا 21 دن کے اندر اللہ رب العزت آپ کی تقدیر اور مقدر کو ضرور بدلے گا۔ یاد رکھیں، ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے، اور اس وظیفے کی حد 3 دن، 7 دن یا 21 دن ہے۔ ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت آپ کے مقدر اور نصیب کو ضرور بدلے گا، اور آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے اسی مقصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی ملے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق اور دولت میں بے بہا اضافہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک غربت میں گھیرا ہوا انسان کس طرح امیر ہوتا ہے اس وظیفے کی بدولت۔ اس واقعے کے بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت داتا علی حجویری ایک مرتبہ رستے سے گزر رہے تھے، اور دیکھتے کیا ہیں کہ ایک غربت میں گھیرا ہوا انسان، بہت ہی غریب انسان، ایک آٹے والی چکی کے پاس کھڑا ہے اور اس شخص سے آٹا مانگ رہا ہے، اور بہت زیادہ
پریشانی کی حالت میں مانگ رہا ہے، لیکن چکی والا جو ہے وہ آٹا نہیں دے رہا اس بات پر کہ تو مجھے پیسے نہیں دیتا، اور وہ شخص اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب ہی میرے پاس پیسے آئیں گے اسی وقت میں آپ کو پیسے لوٹا دوں گا، لیکن آج کے دن کے لیے مجھے آٹا دے دو کیونکہ میرے بیوی اور بچے 2-3 دن سے بھوکے ہیں، اور اگر آج انہیں کھانا نہ ملا تو ہو سکتا ہے وہ اس دنیا میں نہ رہیں، تو آج کے دن مجھے آٹا ضرور دے دیں۔ وہ شخص اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ مجھے صبح پیسے ضرور چاہیے، اور صبح اگر پیسے نہ لے کر آیا تو میں تجھے آٹا نہیں دوں گا۔ وہ غریب شخص اس بات پر بڑا خوش ہوا، چلو آج کے دن تو آٹا مل جائے گا، صبح میں کوئی کام کاج کروں گا، کوئی مزدوری کروں گا اور اس کے پیسے لٹا دوں گا۔ دوسرے دن پھر اسی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور پریشان حال میں ہوتا ہے۔ اسی میں داتا علی حجویری پھر وہاں سے گزرتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس شخص نے کہا کہ نہ تو مجھے کوئی کام پہ رکھتا ہے، نہ مجھے کوئی مزدوری کرنے دیتا ہے، اور نہ ہی میرے پاس پیسے ہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کو 2 وقت کی روٹی ہی کھلا سکوں، اور گھر میں بہت غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی کا عالم ہے، قرضوں کی دلدل میں ڈوب چکا ہوں۔ تو داتا علی حجویری نے اس شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور کہا کہ اس وظیفے کو اگر آپ 3 دن، 7 دن یا 21 دن تک جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے پاس اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ آپ لوگوں میں تقسیم کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس شخص نے اسی طریقے سے یہ وظیفہ کیا اور چند ہی دن بعد اس شخص نے دوبارہ سے کہیں داتا علی حجویری کو دیکھا تو ان کے ہاتھوں کو چوم کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے ولی، میرے پاس تو اتنا رزق اور دولت ہے کہ میں لوگوں کو تقسیم بھی کرتا ہوں پھر بھی کم نہیں پڑتا، اور میرے پاس بہت زیادہ اب دولت ہے، میں گھر گاڑیوں کا مالک بن چکا ہوں اور غریب لوگوں کو اتنا دیتا ہوں کہ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں آتی۔ تو داتا علی حجویری مسکرائے اور وہاں سے چلے گئے، اور اس شخص نے اس وظیفے کی بدولت اتنا کچھ حاصل کر لیا۔ تو ولی اللہ جو ہمارے گزر چکے ہیں، اکابرین جو گزر چکے ہیں، علماء کرام کے جو وظائف بتلائے ہوئے ہیں، بزرگان دین کے جو وظائف تھے، وہ بڑے ہی تیرے بہدف اور طاقتور وظائف تھے۔ اور آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتلاؤں گی، یہ وظیفہ بھی بڑا خاص ہے کیونکہ قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت یہ سورت مبارک ہے جس کا یہ وظیفہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت نازل ہوئی جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، توجہ سے سنیں۔ آپ نے جمعرات والے دن کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز فجر اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد ضرور کریں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 133 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 133 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا رزاقو یا غنیوں یا وہابو، یا رزاقو یا غنیوں یا وہابو کا ورد کرنا ہے 100 مرتبہ، اور پھر آپ نے آخر میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی مرتبہ شروع میں پڑھا تھا اتنی مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے، رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے، کامیابیوں کے لیے، تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی عطائیں حاصل کرنے کے لیے، قرضوں سے نجات پانے کے لیے، اور اللہ رب العزت کا خاص اور محبوب بندہ بننے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، تنگ دستیاں بھی ختم ہوں گی، مقاصد میں کامیابیاں بھی ملیں گی، اور سب سے بڑی بات قرضوں سے نجات بھی ملے گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس چھوٹے سے واقعے سے آپ کو سمجھ تو آ چکی ہوگی کہ یہ وظیفہ کتنی جلالت والا ہے۔ اس عمل کو آپ جمعرات اور جمعہ کے دن بھی کریں، ہفتے کے دن بھی کریں، چاہے 3 دن کریں، چاہے 7 دن کریں یا 21 دن کریں، ان دنوں کے اندر آپ کو اس وظیفے کے معجزات اور اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔
تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا مختصر سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو ہمیشہ کے لیے تھام لیں گے، پکڑ لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔